السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. ہم بات کر رہے ہیں شاہد احمد خان صاحب کے ساتھ, اور شاہد احمد خان صاحب بیرون ملک رہ کے پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, خواب بھی دیکھتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں اس پہ. بہت سارے ایس ایم ایسز بھی آ رہے ہیں. نادیہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام جس کی ہمارے اداروں کو بہت زیادہ ضرورت ہے, ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہنا اکرم کراچی سے, آپ کا نمبر میں ہنا نوٹ کروں گی. اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز چل رہے ہیں مختلف ملک میں. ایک تو فل برائٹ اسکالرشپ از آلسو, جس کی بات ابھی شاہد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دیٹس آلسو ویری بگ, اینڈ جس طرح بتا رہے تھے سب سے بڑے سطح پہ جی دنیا میں سب سے بڑا. جی سلام جاگو دنیا. وعلیکم السلام. نادیہ آپ بہت اچھے طریقے سے پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں. تھینک یو. ہما فرام اسلام آباد. فیصل علی فرام گجرانوالہ کو ہمارے پروگرام کی کوالٹی بہت اچھی لگتی ہے. تھینک یو سو مچ فیصل علی. ملک زین لاہور سے. نادیہ آپ اپنے گیسٹ سے پوچھیں کہ یہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. بیرون ملک میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, بیرون ملک اگر یہ پاکستانی کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں تو آف کورس ہماری تو آرگنائزیشنز وہاں پہ بہت ایکٹیو ہیں. افیکٹو تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ایکٹیو ہیں. دے ڈو آل دس کلچرل اینڈ سوشل تھنگز. دے آر ویری ویل نیٹ ٹوگیدر اینڈ دے آر نیشنلی کنیکٹڈ امریکہ میں. تو بہت زیادہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. آئی سیڈ دیئر ہارٹ از اسٹل ان پاکستان, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. I mean, that includes everybody 100%. They try to do certain things here and miserably fail at times. اور جو انڈیپینڈنٹ کچھ چھوٹے لوگ چھوٹے پروجیکٹ کرتے ہیں, they do well. But overall, I guess کہ جس طرح یو ایس پاکستان کی ریلیشن شپ ہمیشہ سے رہی ہے, اور جو مزید میں سمجھتا ہوں اسٹرینتھن ہوگی ان ڈاؤن دا روڈ, بیکاز وہ ایک ایرا تھا جس سے پوری دنیا نے سفر کیا امریکن ایڈمنسٹریشن کا. تو اب جو ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہے اس کی وجہ سے ریلیشن شپ از گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر, ناٹ جسٹ وتھ پاکستان بٹ ریسٹ آف دا ورلڈ ایز ویل. اس میں پاکستانی امریکن ڈائسپورا کا رول جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہو جائے گا. although لوگ irritate ہوتے ہیں, as you know as well that ہماری جو عوام ہے, ہماری قوم جو ہے, a lot of us we get irritated when we're dictated to constantly. I mean there's micro management. جب ہال بروک صاحب آ کے ہماری کرنے لگ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہاں پہ feathers are ruffled. دیکھیے, بات یہ ہے مائکرو مینجمنٹ تو وہاں پر کریں گے نا جہاں پہ مائکرو مینجمنٹ کے لیے سسپٹیبل ہوگی جگہ, جہاں مائکرو مینجمنٹ کروانے کے لیے وہ ایکسیپٹیڈ ایک نوشن اور وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے اٹ. تو مائکرو مینجمنٹ پہلے تو یہ ہے ایسے کر نہیں سکتے نا. مائکرو اٹس اے ڈفرنٹ لیکن وہ آگے کرتے تو ہیں ان سینس کہ رائے دیتے ہیں اپنی, رائے تو وہ دیں گے اور کافی ٹھوس انداز سے دیتے ہیں. ہم اگر جا کے ان کو کہیں کہ آپ نے جو وہاں پہ جو آپ کی امریکہ کی جو انڈیجنس عوام تھی نیٹو امریکن, اس کے ساتھ آپ نے آج تک بہت تشدد کیا ہے, آپ بدلیں اپنا رویہ اس کے ساتھ. دیکھیے, جب آپ وہ کہیں گے بھائی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے ملک. دیکھیے, ایک میں آپ کو بتاؤں, امریکہ از سچ اے بیوٹیفل کنٹری ٹو لیو. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ایز اے کنٹری آف امیگرینٹس, ایوری بڈی نوز دیٹ. اینڈ لیکن ایوری بڈی اور دیئر فور فادرز آر ہائفینیٹڈ امیریکنز. تو ایک تو امریکن سسٹم میں ایکسیپٹیڈ ہے کہ آپ گریک امریکن ہو, پاکستانی امریکن ہو, آئرش امریکن ہو. لیکن امریکہ از اے کنٹری وچ از بیسڈ آن جینوسائیڈ. اس نے تو ایک پوری قوم کو قتل کر کے اپنے امیگرنٹ سٹیٹس. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے لیونگ ان دا پاسٹ, and they suggest don't live in the past. What about the what I'm trying to say is, آپ کہہ رہے ہیں کہ Native Americans ہیں وہ اہم ہیں نہیں. They're not important. مار دیے مر گئے, آگے بڑھو. They did. جاپان میں جو دو اب بھی نیٹو امریکنز جو آپ کے امریکہ میں موجود ہیں, ریزرویشنز پہ رہتے ہیں, جن کی وہ زمین ہے, ان کے لیے امریکن کیا کرتے ہیں. ہیروشیما, آپ خود سوچیں, امریکہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے جوہری پروگرام کے ساتھ کیا کریں, ایران اپنے جوہری پروگرام کے ساتھ کیا کریں. ابھی ہیروشیما ناگاساکی کا آپ نے نام لیا, سب سے بڑا ٹیررسٹ تو یہ خود ہے. یہ ہوا ہے, لیکن ہسٹری میں یہ سب کچھ ہوا ہے. I mean nobody can deny that. It's all documented. And now they still they have a gun to our heads all the time. دیکھیے, امریکہ کی جو امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے نا, this all happened and they regret. And they means, I mean, the whole America. You feel that the Obama administration is different. They regret. They regret. Hiroshima, Nagasaki کی bombing کے ہمیشہ seminars ہوتے ہیں. When this sad day comes, so you know what I'm saying. Yeah, the things happen. But what I'm trying to say is, we have to understand that this happened. This happened in the past. اور اس کو correct کیسے کریں. I mean, there were certain things which have been done in the past. correct کریں اپنا جوہری پروگرام ختم کر کے, جس کی وجہ سے there are issues on the table. Of course, there are issues on there are international issues on the table. اور یہ US نیوز میں یہ آرٹیکل جو آپ جس کو آپ مینشن کر رہی ہیں, یہ پریزنٹ بھی ہوا تھا کہ
اگر امریکہ اس طرح سے نیوکلیر پروگرامس کی مانیٹرنگ کرنا چاہتا ہے, so I guess they have to look back into their own nuclear program, and you know, so اس قسم کے discussions in open society, you can say anything you want. وہ تو آپ اس پہ تو اگر ہم چلے جائیں گے تو یہ بحث اس طرف چل پڑے گی, اور ہم یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کے بارے میں probably we will have less time to talk about it. But what I'm trying to say, self corrective measures ہیں سسٹم میں جو کہ they adopt. ابھی فائنینشیل کرائسس اتنا بڑا امریکہ میں ہوا نا, so they have taken certain measures. I mean, people like it, some people didn't like it, but if you see the indicators, they are on the right side, right? They are growing, and whatever 70% consumer economy ہے, you can see the trend going up. But I'm saying is کہ جس وقت کوئی پرابلم ہوتی ہے نا, they reverse back a little bit and take the corrective measures. تو وہ ایک سسٹم میں وہ ہو گیا, ٹھیک ہے. پچھلی مرتبہ پچھلی جو ایڈمنسٹریشن تھی, ریپبلکن ایڈمنسٹریشن, جتنے پاکستان میں لوگ اس ایڈمنسٹریشن کے خلاف تھے اتنے پرسنٹ ہی امریکہ میں خلاف تھے. جارج بش اور اس ایڈمنسٹریشن کی ریٹنگ یو نو 21-22%, probably pretty similar all across all around the world. تو اسی سوسائٹی میں آپ جا کر یہ کر سکتے ہیں نا, یو کین ہیو یور پوائنٹ آف ویو پریزنٹڈ. اب آپ کے پاس 59 ڈیموکریٹک سینیٹرز ہیں, آپ کے پاس ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہے, ڈیموکریٹک گورنرز ہیں, you have the democratic president there who is like a main street guy. I mean, he's, you know, لیکن ایک آپ کے لیے بحیثیت ایک پاکستانی اور مسلمان, پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, ڈیموکریٹک پارٹی آ بھی جائے اقتدار میں, پھر بھی ایک جوئش لابی اتنی وہاں پہ مضبوط ہے کہ اسرائیل کا ایجنڈا ہم بچ نہیں سکتے اس سے, کہیں بھی ہم جائیں ہم نہیں بچ سکتے اس سے. تو اوباما خود بیچارہ شاید نہ بچ سکے اس سے, ایک اتنی اسٹرانگ پریزنس ہے, لابی ادھر موجود ہے امریکہ میں. تو اس کے حوالے سے آپ خود فرسٹریٹ ہوتے ہیں, اور آپ جب ہوتے ہیں آپ کیسے, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود؟ دیکھیے جو لابنگ اور پی آر سسٹم ہے امریکن اسٹیبلش پولیٹیکل سسٹم ہے, اسٹیبلش فیکٹ ہے یہ, رائٹ. There is a Jewish lobby, there is an Irish lobby, there is an Indian lobby, there is a Puerto Rican lobby. لیکن سب سے اقتدار میں تو جوئش لابی ہے. دیکھیے اب جو افیکٹولی اس سسٹم میں کام کرے گا, دیکھیے جس سسٹم میں آپ رہتے ہیں, جو سسٹم میں آپ کام کریں گے, تو افیکٹونیس تو آپ کو زیادہ ان کی نظر آئے گی نا. I mean, now you can the easy thing is when you have learned how do they operate, then that you have to cookie cutter that model on yourself. دیکھیں نا آسان طریقہ تو یہ ہے نا, not the manipulation. دیکھیے آپ کو جو ایک ایکسیس ہوتی ہے نا, جو پاور ہاؤسز پہ جو آپ کی ایکسیس ہے, جو ڈیسیژن میکرز پہ جو ایکسیس ہے, you have to get to that, you have to gain that access, you have to earn that access by whatever means are established in that country. Fair enough. تو اسی طرح یہ لابی اقتدار میں آئی آپ کہہ رہے ہیں, and maybe South Asian lobby یا پاکستانی lobby will one day be as powerful in America انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بہت ایکسائٹنگ پروجیکٹ ہے جو پارٹنرز ہارورڈ میڈیکل انٹرنیشنل کے ساتھ آپ نے ایک جی ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد نے کنسیو کیا, اور ہم تو وی آر سپورٹنگ اینڈ وی آر ورکنگ آن دس پروجیکٹ. یہ 200 ایکڑ لینڈ, 200 ایکرز آف لینڈ ہیز ڈونیٹڈ بائی the Defense Housing Authority people, General Javed Zia, General Asif Ali, Brigadier Javed, and many other, General Kiani himself involved in this whole project. But that land has been donated to a... the generals donated this land? Not, it's a DHAI, it's a foundation. It's a DHAI, is Defense Housing Authority. Islamabad is a foundation with the help of DHAI, which is a non-profit foundation, which is working for the people of Pakistan. اس میں یہ پروجیکٹ جو ہم کر رہے ہیں, دس از اے پروجیکٹ آف اے ہیوج میگنیٹیوڈ. یہ $350 million کا پروجیکٹ ہے. اس میں ہارورڈ میڈیکل انٹرنیشنل which is the elitist in the world, they are partnered with us. MashaAllah. They are partnered with us in developing